نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله العظيم. آپ حضرات کی خدمت میں مضمون بیان کر رہا تھا. بعض شوہروں کی 20 کوتاہیاں ان سے بچنا چاہیے. گھریلوی ذمہ داریوں میں سستی، گھر کے ضروری کام چاہے وہ بجلی کے ہوں، سینٹری کے ہوں، الیکٹرک، یہ بجلی کا کام نہیں. گھر کے ضروری کاموں کو مہینے لٹکائے رکھنا شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کی ضروریات کو اپنی ترجیحات میں رکھے. یاد رکھیے، ایک ذمہ دار مرد اپنے گھر کی چھوٹی بڑی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. بیوی کی نسوانیت کے خلاف مذاق کرنا، مثلا دوسری شادی کی بار بار دھمکی دینا، اس سے بیوی بیزار ہو کر چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتی ہے. دیکھو، ہنسی مذاق وہ برا ہے جس میں گناہ کی بات ہو جانا ہے. باقی ضرورت کا کبھی کبھی خوش طبی کر لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خوش طبی کی مثال ایسے ہے جیسے سالن میں چٹنی، سالن کے ساتھ چٹنی. اب آپ مجھے بتاؤ، چٹنی زیادہ ہوتی ہے یا سالن زیادہ ہوتا ہے؟ چٹنی کے 1-2 لقمے وہ ذائقہ بدلنے کے لیے لگاتے ہیں. تو خوش طبی کی مثال بھی ایسی ہے جیسے سالن کے ساتھ چٹنی آگنا. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اپنی مہربانی فرمائے. رحمت. ہنسی مذاق میں بھی احتیاط ہے. یاد رکھیے، ہنسی مذاق وہ ہے جس سے دوسرا محظوظ ہو. محظوظ کا معنی جس سے دل خوش ہو جاتا. یہ ہم مفعول لکھا ہے. ہنسی مذاق وہ ہے جس سے دوسرا محظوظ ہو، ان کا دل خوش ہو، نہ کہ دکھی ہو جانا ہے. ہنسی مذاق وہ برا ہے جس میں گناہ کی بات ہو.
باقی کبھی کبھی کوئی خوش طبیعہ کلمہ کہہ دیں، کوئی لطیفہ بھی سنا دیں، کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے، الحمدللہ اس میں کیا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ ہمارے میواتیوں میں سادگی ہوتی تھی، سادگی۔ چلو آپ کو بھی سنا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ ہاں، میں مکہ مکرمہ میں تھا تو وہاں پر حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا محمد طلحہ صاحب رحمہ اللہ تعالی وفات پا گئے۔ ہمارے حضرت حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حج کا یہ آخری سفر تھا۔ تو میں اللہ نے مجھے سعادت بخشی، پورے سفر میں حضرت کے قدموں میں رہا، الحمدللہ کی رفاقت میں رہا۔ شاہ صاحب بیمار تھے، پھر نماز پڑھانے کی ذمہ داری میرے اوپر ہی تھی، نماز کی خدمت اور تھوڑی بہت، الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں۔ سن 83 میں حضرت سید نفیس الحسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ یہ حضرت کا پہلا سفر تھا، حج کا، عمرے کا غالباً پہلا سفر تھا، حج کا تھا۔ رمضان میں تشریف لے گئے سن 83 میں۔ آج سے کتنا عرصہ ہو گئے؟ سن 83، اب 26 چل رہا ہے، کتنا؟ ہاں ہاں 47 سال ہو گئے۔ ہاں ہاں بالکل، اچھا ٹھیک، جزاک اللہ۔ 82 83 ہے نا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمانا ہے۔ یہ حضرت شاہ صاحب کا پہلا حج تھا۔ حضرت شاہ صاحب کا معمول تھا کہ تراویح کے بعد نفلوں میں قرآن پاک سنتے تھے۔ تراویح کے بعد پوری رات تقریباً نفلوں میں قرآن پاک سنتے تھے، تراویح پڑھتے، بڑی ماشاء اللہ سے لوگ پھر مختلف حفاظ باری باری حضرت شاہ صاحب کو سناتے۔ حضرت شاہ صاحب اس میں کوئی خوشی سے اگر کوئی شریک ہو جاتا، کوئی تدائی نہیں، کسی کو دعوت نہیں کہ آپ پاک ضرور ہیں، بس کوئی خوشی سے اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ تو کچھ اور لوگ بھی بیچارے جن میں ہمت ہوتی ہو وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ توفیق مجھے توفیق بخشی کہ میں نے 15 دنوں میں حضرت شاہ صاحب کو نفلوں میں قرآن پاک سنایا، الحمدللہ۔ پھر 16 رمضان کو حضرت شاہ صاحب حج کے لیے تشریف لے گئے۔ رمضان میں پہلے ہی نہیں، اصل عمرے کا سفر تھا، پھر ساتھ ہی خیر ان دنوں میں کچھ تھوڑی سی آسانی تھی، عمرے والے حضرات بھی بعض دفعہ حج کا کراتے تھے۔ پھر حضرت کا حج کا آخری سفر ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ ہے یہ 2002 میں غالباً ہے، یہ 2002 میں، اس میں اللہ نے مجھے توفیق بخشی کہ حضرت شاہ صاحب کے ساتھ پھر مکمل حضرت شاہ صاحب کے قدموں میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پہلے سفر میں ایئرپورٹ تک پہنچانے کے لیے گئے، پھر اس کے بعد میں پورا سفر حضرت شاہ صاحب کے ساتھ کروایا۔ تو میرے اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ والوں کی بڑی گہری نظریں ہوتی ہیں۔ ہمارے بھائی مدینہ منورہ میں تھے، مدینہ منورہ میں تو وہ کچھ سودا وغیرہ خرید کر لائے، مدینہ منورہ سے کچھ سودا وغیرہ کچھ سامان خرید کر لائے۔ تو حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے یہ جو برقع پوش عورتیں ہیں، یعنی یہ بیچاری برقع پوش عورتیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ انہوں نے جائے نماز وغیرہ اور اس میں کوئی وہ
رومال اوڑھ ہیں اور جائے نماز پر رکھی ہوتی ہیں، اور بس وہ بیچاری وہاں تھڑے کے اوپر رکھ کر وہ سو کر رہی ہوتی ہیں۔ فرمانے لگے آپ بڑی بڑی دکانوں میں سودا خریدتے ہو، یہ جو بوڑھی مائیں ہیں، برقع پوش مائیں، فرمائے یہ مدینہ منورہ کی اصل باشندہ ہیں، ان سے بھی آپ جا کر سودا خریدو۔ الحمدللہ۔ ہاں اللہ والوں کی کتنی گہری نظر ہے۔ الحمدللہ۔ ہمارے بھائی اقبال صاحب ہیں، وہ تشریف لے گئے، ایک بوڑھی اماں تھی، بیچاری بوڑھی اماں، ان کے پاس جتنے رومال تھے سارے خرید لیے۔ بنے اور دعاؤں کی پوری گردان شروع کر دی کہ اللہ جزاک اللہ خیر۔ تن دل سے کتنی دعائیں دیں الحمدللہ۔ میں کہا بھائی آپ کا تو کام بن گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ ٹھیک بڑی دکانوں سے بھی باہر اہل مدینہ جہاں بھی ان سے سودا خریدے، نیت ان کی خدمت کی ہو بس الحمدللہ، جہاں بھی الحمدللہ۔ حرمین شریفین کے سفر میں بھی جہاں تک ہو سکے، بعض ساتھی حرمین شریفین کے سفر پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کوئی نصیحت فرمائے، تو ایک بھائی کہنے لگے فرمائے حرمین شریفین کے مبارک سفر میں ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے اور ایک آنکھ بند رکھنی ہے، یہ خوبیوں والی آنکھ کھلی رکھنی ہے اور عیب آنکھ بند رکھنی ہے۔ ہاں غیبت سے بچا کریں۔ ہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، خوبیوں والی آنکھ کھلی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ تو ہر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے، ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بدی کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بدی کے پہلو بھی ہوتے ہیں، برائی کے بدی کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا آپ خوبیاں لے لیا کریں اور بدی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ آپ خوبیاں لے لیا کریں بس الحمدللہ۔ ہر انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ بدی کے پہلو بھی ہوتے ہیں، تو فرمایا آپ خوبیاں لے لیا کریں اور بدی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں۔ اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کر دیں، لیکن اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ اس برائی کو اچھالیں آگن ہے، نہیں، برائی کو اچھالنا ٹھیک نہیں آگن ہے۔ نرمی سے سمجھا دیں، الگ کر کے ان کو نرمی سے سمجھا دیں یا کسی کے ذریعے کہلوا دیں، کوئی بھی صورت نہ بن سکے تو پھر ان کے حق میں دعا کرتے رہے کہ یا اللہ ہمارے بھائی کو نیک رستے کی سمجھ عطا فرما۔ الحمدللہ بس یہ رب الآخر دعا ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ اور دعا تو کرتے رہا کریں الحمدللہ۔ حدیث میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، آپ یہ بھی سوچیں کہ ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے ہم کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے الحمدللہ۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ بڑائی سے بچائے، فخر سے بچائے، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں تھے۔ مکہ مکرمہ میں حج کا آخری سفر تھا، تو حضرت مولانا طلحہ صاحب رحمہ اللہ تعالی حضرت سے ملنے کے لیے تشریف لائے۔ میں قدموں میں بیٹھا ہوا، وہاں حضرت شاہ صاحب کے لیے زمزم کی ایک بوتل لے کر آئے، زمزم کی ہدیہ میں زمزم کی بوتل کا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے الحمدللہ۔ وہاں کا سب سے بڑا ہدیہ ہے یہی ہے، کھجور اور زمزم، یہی ہدیہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بڑوں کے، ہمارے بزرگوں کے اپنے اپنے مبارک انداز،
میں مدینہ منورہ میں تھا، ایک مرتبہ واپسی ہو رہی تو حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھے، وہ ملے، فرمانے لگے کہ حضرت مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ حاجی حضرات، عمرہ کرنے والے حضرات تشریف لاتے، ملنے کے لیے تشریف لاتے، تو حضرت ان کو یہی نصیحت فرماتے کہ تم مکہ مکرمہ سے حضور کی مکی زندگی لے کر جاؤ، مکہ مکرمہ سے حضور کی مکی زندگی لے کر جاؤ، مدینہ منورہ سے حضور کی مدنی زندگی لے کر جاؤ، باقی کھجور اور زمزم اور حضور کا غم لے کر جاؤ، بس یہ ہے لے جانے کی چیز۔ سبحان اللہ، کہ مکہ مکرمہ سے حضور کی مکی زندگی لے کر جاؤ۔ ہاں بھائی، یہ دین بڑی قربانی سے پہنچا ہم تک، یاد اللہ تعالیٰ قربانی تو ان حضرات پر ختم یاد رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ اور پھر دیکھو قربانی کی سنت یہی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جتنی زیادہ قربانی دے گا اللہ اتنی ہی فیض کی مدت کو بڑھا دیں گے۔ الحمدللہ قربانی، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جتنی زیادہ قربانی دے گا اللہ اتنی ہی فیض کی مدت کو بڑھا دیں گے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے قربانی دی، اللہ نے ان کے فیض کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری کر دیا۔ خدا کی ذات اوس ہے، رحمت کائنات، الحمدللہ رحمت العالمین بنا دی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، مکہ مکرمہ سے حضور کی مکی زندگی لے کر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہیں تو یہ لفظ ہیں، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا وہ دعوت شریف نکالنا نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ بھائی فاروق صاحب، آپ نے میرے خیال اسکول کالج میں کتابیں پڑھی ہوں گی، یہ کتابیں تو یہ ہیں نا۔ چلو اللہ اس کو بھی اللہ قبول فرمائے الحمدللہ۔ وہ بھی اسکول کالج کے بچے بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے الحمدللہ۔ پیار کرتا رہتا ہوں، اسکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی اور صحبت نے کیا کرنا۔ اصل چیز یہ ہے، جو جہاں ہیں بس وہاں پر اللہ تعالیٰ کو خوش کرے کرنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ حدیث شریف کی مبارک کتاب ابو داؤد شریف ہے، جزاک اللہ، یہ میرا معذرت، چلو ٹھیک ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مہمان بعض دفعہ آ جاتے ہیں، درس کے دوران مہمان آ جائیں، الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کم از کم ایک حدیث شریف ضرور سن کر جائیں الحمدللہ۔ ہاں، اور آپ حضرات کو بھی الحمدللہ یہ حدیث شریف کی مبارک کتابیں الحمدللہ وقتاً فوتاً کھول کر الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ حدیث شریف نور سے بھری ہوئی، قرآن پاک نور سے بھرا ہوا الحمدللہ، یہ قرآن پاک کی تشریح ہے الحمدللہ۔ پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، بار بار کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک لقب امی ہے، امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا رہا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، ان کے استاد اور ان کے معلم براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں۔
حضرت جبریل علیہ السلام تو واسطہ ہوتے ہیں، ان کی مثال تو بس یعنی ایسے پیغام جیسے پیغام پہنچانے والے ہیں، یعنی ایک ڈاکی کی طرح ہوتی ہے، جیسے ڈاکی ہے وہ خط پہنچا دیتا ہے، ان کے معلم براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں اپنا، جن کا دنیا میں کوئی معلم ہو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ مرزا غلام قادیانی وہ تو سکول میں پڑھتا رہا ہے، ایک ساتھی کہنا اپنے ٹیچروں سے شاید جوتے بھی کھائے ہوں، کام نہیں پکڑے ہوں، یاد نہیں۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اپنی ہے، نہ سنا کریں دائیں بائیں کی باتیں، ہاں فتنوں کا دور ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوست میں بھی احتیاط رکھا کریں، حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فارسی کا ہے صحبت صالح ترا صالح کنن، صحبت طالع ترا طالع کنن، یا کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، کہاں اور نیک صحبت مل جائے، نیک صحبت مل جائے، پھر میرا کروں یہ آپ کے زندگی کے ہر شعبے کو روشن کر دے گی الحمدللہ۔ ہاں آپ کی دکان کو بھی روشن کرے گی، آپ کے دفتر کو بھی روشن کرے گی، آپ کی کھیتی باڑی کو بھی روشن کرے گی۔ اللہ اپنی مہربانی، شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، قدم قدم پر رہنمائی آقا۔ بعض احکام ایسے ہیں وہ سب کی طرف متوجہ ہیں، لیکن بعض خاص احکام ہیں۔ اب دیکھو نماز کا حکم ہے، یہ سب کی طرف متوجہ ہے۔ بس بات بڑھ گئی، دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، وہو متوسد بردۃ فی ظل الکعبۃ، آپ خانہ کعبے کے خانہ کعبے کے سائے میں اپنی چادر کے ساتھ ٹیک لا کر لیٹے ہوئے، اپنی چادر مبارک کو آپ نے تکیہ بنا رکھا اور لیٹے ہوئے، بیت اللہ شریف کے سائے میں لیٹے ہوئے۔ فشکونا الیہ، فرمایا ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے حالات کا تذکرہ کیا، مشرکین کے ظلم و ستم کا تذکرہ کیا، اور پھر ہم نے رکھی حضور اللہ تستنصروا لنا، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ انور سرخ اور کھڑے ہو کر بیٹھ گئے، پہلے لیٹے ہوئے تھے پھر آپ بیٹھ گئے رہتے، پھر فرمایا کہا پر یہ مشقت کی، یہ مشقت کی گھڑیاں ہیں، مشرکین ظلم و ستم کر رہے ہیں، لیکن تم سے پہلے بھی آگے لوگوں نے بڑے ظلم و ستم کیے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا من کان قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض، میں تم میں سے پہلے ایسا دور بھی گزرا کہ ایک آدمی کو پکڑا جاتا، زمین میں اس کے لیے گڑھا کھودا جاتا، اور پھر انہوں گڑھے میں جو یعنی گڑھے میں
پھر ان کو کھڑا کر دیا جاتا اور پھر آری ان کے سر کے اوپر رکھ دی جاتی. فرمایا آپ یہ دین کو چھوڑو ورنہ ہم ٹکڑے کرتے ہیں اپنا. کہتے ہیں ان کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں لیکن وہ دین سے نہیں پھرتے تھے الحمدللہ. دین کے قائم کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا. پھر آپ نے آگے فرمایا واللہ لا یتمن اللہ هذا الامر. اللہ تعالیٰ کا یہ دین کامل مکمل ہو کر رہے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ دین کامل مکمل ہو کر رہے گا. حتیٰ یسیر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ایک سوار چلے گا کہ صنعاء سے لے کر حضرموت تک. صنعاء یمن کا ایک شہر ہے. صنعاء سے لے کر حضرموت تک وہ سفر کرے گا اور اس کے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کسی کا خوف اور ڈر نہیں ہوگا. ہاں وَلَكِنَّكُمْ تَعْجَلُونَ لیکن تم جلدی کر رہے ہو. تو فرمایا جلدی نہ کریں. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر حالات آتے ہیں لیکن رہتے نہیں. اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکال دیتے ہیں الحمدللہ. بس یہ مانگنے کا وقفہ ہے اور یہ مانگنا بھی خزانہ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. ہاں بہر بات یہاں سے کر رہا تھا نا. ہاں ہنسی مزاح وہ برا ہے جس میں گناہ کی بات ہو. باقی آگے اس سے بچنا چاہیے. ہنسی مزاح گناہ کی بات نہ ہو, کسی غیبت نہ ہو, چغل خوری نہ ہو. باقی کبھی کبھی خوش طبیعت کلمہ کہہ لیں, کوئی لطیفہ بھی سنا لیں, گنجائش ہے, کوئی حرج نہیں. اس پر کر رہا تھا مولانا طلحہ صاحب شیخ حدیث صاحب مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تشریف لائے شاہ صاحب سے ملنے کے لیے. تو وہاں پر حضرت نے پھر ایک یہ لطیفہ کیا حقیقت بھی ہوگا. فرمانے لگے ایک میواتی کو فون آیا. یہ میواتی حضرات نے سیدھے سادے ہوتے سیدھے سادے. ایک میواتی کو فون آیا. فون پہلے اتنے فون تو تھے نہیں, تب آئے ہم آپ کے سامنے ہی دے. تو یہ بہت زیادہ بڑھ گیا سلسلہ. ایک میواتی کو فون آیا اور فون میں کہہ رہے ہیں ہلو ہلو ہلو. اس نے ہلنا شروع کر دیا. پھر دوبارہ کہا ہلو. تو اس نے پھر ہلنا شروع کر دیا. تیسری مرتبہ ہلو. تو آگے سے کہنے لگا بھائی وہ کہاں تک ہلائے گا تو, کہاں تک ہلائے گا تو, میں ہل ہل کے تھک گوں. کہاں تک ہلائے گا, میں ہل ہل کے تھک. اللہ تعالیٰ یہ لطیفہ نے سنایا. تو بہرحال اصل خیر شاید آپ حضرات کے ہاں کچھ میں خیال ہیلو کا لفظ خطاب کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمارے ہر مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھے کہ یہ محمد لفظ ہیں. اصل یہی ہے السلام علیکم ہے. یہ الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. ہاں یہ کہیں اصل. اور دیکھو ہے السلام علیکم کہیں گے, السلام علیکم 10 نیکیاں ملیں گی. اگر ہاں ورحمۃ اللہ کہیں گے تو 20 نیکیاں, وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نیکیاں ملیں گی. اگر کتنا بڑا اجر الحمدللہ. گنجائش ہے وہ کچھ کہہ لیتے ہیں ہلو ہلو کرتے رہتے ہیں ہلو ہلو. چلو لیکن باہر السلام بھی ضرور کرنا چاہیے. ہاں السلام علیکم اصل یہ ہے, اصل خطاب السلام علیکم. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہو. واپسی بھی جائیں تو واپسی بھی سلام کر کر جانا. سلام کی 3 قسمیں ہیں. سلام کی 3 قسمیں ہیں.
اللہ تعالیٰ گھڑی بھی تیز چلتی ہے، دعا کریں بھائی، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے ہیں. سلام کی بھی باہر اصلی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ ہے. یہ کم از کم السلام علیکم کہہ لیں. قبرستان کے قریب سے بھی گزرے ہیں، قبرستان کے قریب سے بھی گزرے ہیں، آج اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. بچے ہیں ماشاء اللہ الحمدللہ. السلام علیکم ہے یعنی کیا رکھ رہا میں، ہاں قبرستان قریب سے گزرے تو وہاں بھی سلام کریں. چلو یہ تو پوری دعا ہے نا. السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ویغفر اللہ لنا یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر انا ان شاء اللہ بکم لاحقون. لیکن اگر پورا انہیں پورے کلمات یاد نہ ہو تو کم از کم اتنا کہہ دیں السلام علیکم، السلام علیکم کہہ دیں الحمدللہ. اتنا تو سبھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ. ہاں السلام علیکم یا اہل القبور اتنا کہہ دیا، یا صرف السلام علیکم کہہ دیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. تو ہنسی مذاق وہ برا ہے کہ جس میں گناہ کی بات ہو. باقی کبھی کبھی کوئی خوش طبیع کلمہ کہہ دیں. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ خوش طبیع کی مثال ایسی ہے جیسے سالن کے ساتھ چٹنی آ گئی. سالن زیادہ ہوتا ہے، چٹنی زیادہ ہوتی ہے. سالن ہے چٹنی تو بس چٹنی ایک دو ٹک میں وہ ذائقہ بدلنے کے لیے ہم نے ہاں اسی سے ایک اور مسئلہ یاد آ گیا. دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا فرمائی. شہادت کی تمنا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا فرمائی. حالانکہ نبوت کا مقام تو شہادت سے بڑھ کر ہے الحمدللہ. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء. نبوت کا مقام تو بڑھ کر ہے، اور شہادت کا تیسرے نمبر پر تیسرا درجہ ہے وہ صالحین پہ، چوتھے نمبر پر صالحین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شہادت کی تمنا فرمائی. پھر یہاں پر ایک بظاہر یعنی تعلمانہ سوال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نبی ہیں، نبوت کا درجہ بڑا ہے اور شہادت کا درجہ ہے اس سے نیچے ہے، تو پھر یہ شہادت کی تمنا آپ نے کیوں فرمائی؟ اس کا پھر ایک سادہ سا جواب یہی ہے کہ بعض دفعہ افضل کے ہوتے ہوئے بھی مفضول کی تمنا ہوتی ہے. افضل کے ہوتے ہوئے بھی مفضول کی تمنا. اس کی مثال یہی ہے جیسے آگے نا گھر میں زردہ پلاؤ بنا ہوا ہے، سب چیزیں بنی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی چٹنی کی تمنا ہوتی ہے کہ چٹنی بھی ساتھ ہو تھوڑی سی. افضل کے ہوتے ہوئے مفضول جس کے پر فضیلت دی گئی ہے. بعض دفعہ افضل چیز کے ہوتے ہوئے بھی مفضول کی تمنا ہوتی ہے. جیسے کہ گھر میں سالن موجود ہے، روٹی موجود ہے، لیکن ساتھ ساتھ چٹنی کی تمنا بھی ہوتی ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے. پھر عرض کر دوں آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ. ہاں اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ. کوشش کرتا ہوں یہ جملہ تو ہر مجلس میں سناؤں گا کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے. اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ کر دیندار ہیں تو دکان میں، دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں اپنی حق حلال کی روزی کما کر بھی آپ دیندار ہیں الحمدللہ. دینداری تو ہمارے ایک سانس کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، بس اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے. اللہ تعالیٰ نے شریعت مطہرہ جس طرح عبادات میں ہماری رہنمائی کرتی ہے تو نماز یوں پڑھو، روزہ یوں رکھو یا کہاں، اسی طرح
اسی طرح معاملات میں جا کر ہمارے معاملات لین دین میں بھی پوری رہنمائی کرتی ہے کہ تم نے معاملہ کیسے کرنا لگا. اللہ تعالیٰ اپنے معاشرت میں رہن سہن میں یہ تو لمبی ایک تفسیر ہے ان میں تھوڑا بیان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں. ہاں شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے. کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. ہمیں کوئی جانے نہ جانے، بس جن کے لیے کر رہے ہیں وہ جانے. لیے میرے فرمائے لگے بچوں کو جو سکول میں کہلواتے ہیں تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں. بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے. یہ نیت رکھنا. کچھ نہیں دنیا کی واہ واہ، اور اللہ میاں خوش ہو گئے. میرا کروں دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے، اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے اندر سما سکے. اس کا بدلہ اللہ آخرت میں دیں گے الحمدللہ. ہاں اس لیے میرے فرمائے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے. نیکی کی تنخواہ تب میرے جب یہ دنیا سنبھال لے اس کو. یہ چھوٹی سی اس میں کیا تنخواہ ہے؟ نیکی کی تنخواہ دنیا میں. بھائی شعیب یہ تو ہے نہیں کہاں. ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ. نیک بولا ہے، ایک نیکی کی ہے الحمدللہ. جو ہم کہتے ہیں یہ معمولی سی نیکی، معمولی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ وہ نیکی معمولی ہے، لگا نہیں، مطلب یہ کہ اس کو ادا کرنا آسان. اب سبحان اللہ کہنا کیا مشکل ہے الحمدللہ. راستے سے کانٹا ہٹانا کیا مشکل ہے. ایک معمولی سی معمولی نیکی، معمولی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ادا کرنا آسان. وہ نیکی معمولی نہیں. میرے فرمائے ایک ایک نیکی ہے قیمت پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنے یہ دین کی باتیں معلومات کی نیت سے نہیں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے نواز دے. ایک مرتبہ پھر کہہ لیں. بڑا مشکل ایک سیکنڈ لگا ہوگا. سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا. یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی. لاہور پشاور کراچی نہیں، روس امریکہ چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی. یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جو ان خزانوں کی مالک ہے الحمدللہ. اللہ مالک کے سامنے خزانوں کی کیا حیثیت ہے. ان کے ایک ایک اشارے پر کروڑوں اربوں خربوں سونے چاندی کے پہاڑ لگ جانا. میں ساتھیوں سے کر رہا تھا، میں کہا مسجد کے لیے، مدارس کے لیے یہ سب ہے، اور اسی طرح یہ چندہ وغیرہ ہوتا ہے. یہ چیزیں مسجد تعمیر ہوتی ہے اس کے لیے چندہ، اور اسی طرح میں کہ اللہ کے لیے کیا مشکل تیار کر رہا ہوں. جو سونے چاندی کے محلات جنت میں وہ اتار کر نیچے اللہ رکھ دیتے، ان سے اللہ مسجد تعمیر. یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اگر وہ سونے چاندی کے محلات نیچے آ جاتے ہیں، ان سے مسجد تعمیر ہوتی، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بہانے کیسے ملتے الحمدللہ. بڑی بڑائی ہے اس لیے نہ رکھا ہوں. وہ تو اوپر مل جائیں گے. یہاں ہم نے ایک ایک اینٹ میں جنت کا محل چھپا رکھا الحمدللہ. ہاں الحمدللہ. ہاں اللہ یہاں ایک نیکی میں، ایک کلمے میں الحمدللہ آپ کے صدقہ خیرات. اور الحمدللہ مسلمان جو ہے نا، مسلمان کا دل سخی ہوتا ہے الحمدللہ. ہاں الحمدللہ ان کا مال کہیں نہ کہیں خیر کی جگہ میں لگتے رہتا ہے. اپنے بچوں پر خرچ کریں، اہل و عیال پر خرچ کریں، نیک جگہوں میں خرچ کریں جہاں بھی یہ ہے کہیں نہ کہیں نیکی میں استعمال ہوگا الحمدللہ. ہاں جو تو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. آمین. جزاک اللہ.